نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی ہر رسول کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی۔ قرآن میں چند کے نام 25 یا 26 کے نام، کچھ کا ذکر تفسیروں میں ملتا ہے مگر تمام کا ذکر نہیں۔ جن کا ذکر ملتا ہے وہی آپ کو اس میں سے تھوڑا تھوڑا سنایا جا رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام، یہ حضرت ہود علیہ السلام عاد قبیلے سے بتائے گئے۔ اس قبیلے کو عاد اولا کہا گیا، اور عاد ثانیہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے، جسے قوم سمود بھی کہا گیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام عاد تھا، اسی کی طرف نسبت کر کے اس قوم کو عاد کہا گیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قرآن میں ہے کہ ہم نے قوم عاد کی طرف انہی کی برادری سے مراد سگا بھائی ہونا نہیں ہے، یعنی ان کے ہم قوم کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے 800 سال بعد، جیسا کہ بتایا جاتا ہے، تشریف لائے اور 464 برس ظاہری عمر شریف بتائی جاتی ہے اس دنیا میں رہے، واللہ تعالی اعلم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آپ نے سن لیا تھا کہ وہ آدم ثانی، اب یہ ان کی اولاد کا سلسلہ۔ یہ قوم کھیتی باڑی بھی کرتی تھی، جانور بھی تھے ان کے پاس، اور قد کاٹھ میں بہت تھی۔ ان کا چھوٹا جو تھا نا، جس کو آپ پستہ قد کہیں، پست قد جو تھا وہ 90 فٹ، اور جو ان کا ٹال جس کو کہیں دراز قد، وہ 150 فٹ، اتنی ہائٹ، بڑے مضبوط جسم والے۔ تو یہ کہتے تھے ہمارے جیسا کون ہوگا، کون ہم سے ٹکرائے گا، ہم بڑی طاقت والے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں بڑی قوت ہے، ہم روک دیں گے کوئی بھی ہماری طرف چیز آئے گی۔ یہ لوگوں کے ساتھ تمسخر کرتے تھے۔ انہوں نے اونچی اونچی عمارتیں بنائی ہوئی تھیں۔ جب قد ہی ان کا 150 فٹ تک جا رہا ہے تو اندازہ کریں عمارتیں کتنی اونچی اونچی بناتے۔ دوسروں پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ یہ جب کسی کی پکڑ کرتے ہیں، گرفت کرتے ہیں تو بڑی بے دردی سے کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا حال یہی تھا، دوسروں کو اپنے سامنے حقیر سمجھتے تھے، مارتے بہت تھے۔ کسی کو سزا دینی ہے تو بے تحاشا جس کو کہتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس میں یہ تھا کہ یہ جس کسی کو پکڑ لیتے تھے بری طرح اس کو سزا دیتے تھے، بہت زیادہ مارتے تھے۔ قوم نے ان کو بدزبانی، ان کے ساتھ بدزبانی کی۔ ان کو کہنے لگے کہ جی معاذ اللہ کہ تم بے وقوف ہو، اللہ معاف کرے، نقل کفر نہ باشد۔ نبی کے لیے یہ لفظ کہتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام جواب دیتے تھے، یا قومی لیس بی سفاہہ، میری قوم میں ہرگز بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا اس کا رسول ہوں۔ کیا مطلب کہ نبی میں کوئی عیب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نبیوں کو عیب سے محفوظ رکھتا ہے۔ قوم نے بدزبانی بھی کی، بت پرستی بھی کی، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو چیلنج کر دیا۔ قرآن میں موجود ہے کہ آپ نے کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، تم سب گواہ ہو جاؤ
کہ میں بیزار ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو، یعنی بتوں سے۔ تم سب مل کر میرا برا چاہو، مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب۔ کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو۔ اپنے جسموں پر، طاقت پر گھمنڈ کرنے والوں، سارے مل کے آ جاؤ، میرا رب مجھے بچانے والا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اور بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات کہ اکیلے پوری قوم کے سامنے، کیونکہ مردان حق تنہا بھی ہوں تو وہ ایک جمعیت ہوتے ہیں، پوری قوم کو کہہ رہے ہیں سارے مل کے جو کرنا ہے بگاڑ لو، مجھے اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے۔ مجھے تم پر ڈر ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب کا آپ سمجھا رہے ہیں۔ یہ قوم جب نہیں مانی تو پہلے نبی جو ہیں وہ قوم کو ڈراتے رہے، سمجھاتے رہے۔ جب قوم نے نہیں مانا، سرکشی کی، حد سے بڑھے، تو پھر ان کے لیے جس کو آپ کہتے ہیں نا بد دعا، وہ کر دی گئی۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، یہ قرآن کی سورہ احقاف میں آپ پڑھ لیجئے گا۔ پھر ان پر 3 برس تک، وہ کہتے ہیں نا خشکا قحط ہو گیا، بارش نہیں ہوئی۔ پھر جب ان پر عذاب آیا تو کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا آسمان کے کنارے بادلوں سے بھر گئے، کالی کالی گھٹائیں آ گئیں۔ یہ سمجھے کہ بارش آئی اور اب ہماری یہ ساری جو خشک سالی تھی وہ دور ہو جائے گی، مگر وہ عذاب تھا، یہ نہیں سمجھے۔ ان کے لیے ہوا بند کر دی گئی۔ پھر اتنی ہوا جیسے کسی چھوٹے سے سوراخ سے دی جاتی ہے، مگر وہ ان کے لیے کیا ثابت ہوئی کہ ان کو کہا گیا تھا لیکن یہ نہیں مانے۔ ہوا پر جو فرشتہ مقرر تھا اس کو ہوا کہ انگوٹھی کے سوراخ کی مقدار ان پر ہوا کھول دے۔ یہ بہت معمولی سی ہوا تھی لیکن اس میں آگ کے شعلے نظر آئے ان کو۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں چھپنے لگ گئے۔ ان پر شدید آندھی آئی اور مسلسل 7 راتیں اور 8 دن وہ بادل برسے نہیں، ان میں سے چنگاڑ آتی رہی، گرج آتی رہی، شدید آندھی آئی۔ اور اس کے بعد جن گھروں کو بڑا مضبوط سمجھ کر بنایا تھا اور جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے، سب کے سب تباہ کر دیے گئے۔ سوچے تکبر، گھمنڈ کہاں گیا؟ کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام۔ اگلے نبی حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام قوم کو سکھا رہے ہیں، تو آپ کی تبلیغ سے 2 فریق بن گئے، 2 گروہ۔ ایک تو وہ جو ایمان لے آئے اور دوسرے وہ جو اپنے کفر پر قائم رہے۔ تو یہ 2 گروہ بن گئے، آپس میں بحث مباحثہ الجھاؤ چلتا رہا۔ آپ ان کو ڈراتے رہے کہ اللہ سے ڈرو۔ قوم نے مطالبہ کر دیا، میں بہت مختصر کر رہا ہوں۔ سامنے پہاڑی ہے، یہ پہاڑی پھٹے، اس میں سے زندہ اونٹنی نکلے اور وہ بچہ جنے۔ نشانی مانگی، فرمائشی معجزہ۔ قوم کیونکہ ان کے معجزات دیکھ کر ان کو جادوگر اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی، انہوں نے معجزہ طلب کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو
معجزہ مانگ رہے ہو، اگر نہیں مانے تو پھر عذاب آئے گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی مان لیں گے۔ چنانچہ پہاڑی پھٹی، زندہ اونٹنی نکلی اور اس نے بچہ جنا۔ قرآن نے اس کو ناقۃ اللہ کہا، آپ اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں اس میں۔ وہ جب اونٹنی آئی تو وہ اتنا دودھ دیتی تھی، ساری قوم پی جاتی تھی، اس کا دودھ ختم نہیں ہوتا تھا، مگر وہ کھانے پینے پر آئی تو جس کھیت پر وہ اونٹنی منہ رکھتی تو پھر سارا چارہ اس کے پیٹ میں چلا جاتا تھا، جس ندی نالے پر منہ رکھتی سارا پانی پی جاتی۔ قوم نے بجائے ایمان لانے کے انکار کیا، فرمائشی معجزہ مانگ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت مشکل ہے، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ بن گیا، اس کو اونٹنی کو اپنی راہ سے ہٹائیں۔ میں بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں، اس کی کونچیں کاٹ دیں، ٹانگیں کاٹ دیں، نہ چل سکے گی، نہ جا سکے گی، نہ کھائے گی، نہ پیے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، برائی کے ارادے سے اس کو چھونا بھی نہیں، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، برائی کرنا تو دور کی بات، برائی کے ارادے سے اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا۔ کتنا بڑا پیغام ہے۔ ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مقدسات جو چیزیں جن کا احترام کرنا چاہیے ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا سوچیں پیغام کیا ہے۔ انہوں نے، ایک شخص نے ارادہ کیا لیکن سب خاموش رہے۔ یہ خاموش رہنا راضی ہونے کی نشانی تھی، ورنہ احتجاج کرتے، بولتے۔ ارادہ ایک شخص نے کیا، اس کے ساتھ 2-3 آدمی تھے، انہوں نے کونچیں کاٹ دیں، باقی لوگ خاموش رہے، مگر خاموش رہنا چونکہ رضامندی تھی، سب پر عذاب آیا۔ اس عذاب کی تھوڑی سی بات اگلے پروگرام میں کروں گا۔ آج کی نشست کا وقت پورا ہو گیا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔